تو اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم آئے گا کہ مومنوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جاؤ، اب میں ایسی مخلوق چھوڑنے لگا ہوں جن کا مقابلہ کسی کی طاقت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بلندی سے نیچے کی جانب وہ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، بحیرہ طبریہ سمندر ہے، ادھر سے گزریں گے تو سارا پانی پی جائیں گے۔ پیچھے والا لشکر جو آئے گا تو وہ کہے گا کبھی یہاں پانی ہوتا تھا۔ جس علاقے سے وہ گزریں گے فساد مچا دیں گے پوری زمین پر۔ تو بیت المقدس کے قریب جبل خمر ہے، جبل احمر، وہاں تک جب پہنچیں گے تو کہیں گے زمین پہ تو ہم نے فساد مچا دیا، چلو آسمانوں پہ بھی مچائیں۔ تو آسمان کی جانب وہ تیر ماریں گے، وہ خون آلود ہو کر واپس آئے گا، تو وہ کہیں گے ہم نے وہاں بھی فساد مچا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان کوہ طور پر انتہائی پریشانی کی حالت میں ہوں گے۔ حدیث میں موجود ہے کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بھی زیادہ ان کو قیمتی لگے گا۔ کھانا پینا ہر چیز ظاہر بات ہے، جتنا عرصہ یاجوج ماجوج زمین میں پھیلیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس مصیبت سے نجات دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ایک بیماری لگائے گا، ان کے گلے میں گلٹی نکلے گی، ایک رات میں وہ سارے مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالش جگہ بھی زمین پر باقی نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کی لاش نہ ہو، پوری دنیا پہ ان کی لاشیں اور بدبو پھیلی ہوگی۔ پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان سے نجات دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ کے گردن کی طرح موٹے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر نہبل، حدیث میں جگہ کا نام ہے، کہ وہاں پھینک دیں گے۔ بعضوں نے منحل لکھا کہ جو زمین کے گڑھے ہیں جہاں رب چاہے گا ان کی لاشوں کو وہاں پھینک دیں گے، اور پوری زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بارش برسائے گا۔ کوئی مکان، کوئی جگہ، کوئی غار ایسی نہیں رہے گی جہاں بارش نہ ہوئی ہو، تاکہ پوری زمین صاف ہو جائے۔ حدیث میں موجود ہے کہ شیشے کی طرح اللہ زمین کو صاف کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آسمان کو حکم دے گا اپنی پوری برکتیں نازل کر، زمین کو حکم دے گا اپنی پوری برکتیں باہر نکال۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں زمین و آسمان اپنی پوری برکتیں دے گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انار کے چھلکے کے نیچے 10 بندے سائے میں بیٹھیں گے۔ انار آج کل کتنا چھوٹا ہے، تو اس دور میں اتنا بڑا ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے والوں کو کافی ہوگا، آج ایک گھر والوں کو کافی نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو زمین و آسمان کی پوری برکتیں تھیں، جوں جوں گناہ پھیلتا گیا زمین و آسمان اپنی برکتیں روکتے گئے۔ جب دجال آئے گا تو حدیث میں موجود ہے 3 سال بارش نہیں ہوگی، قحط سالی ہوگی، زمین و آسمان اپنی برکتیں بالکل روک دیں گے۔ لیکن جب یہ فتنوں کا دور ختم ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو زمین و آسمان اپنی پوری برکتیں پھر عطا کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ یاجوج ماجوج کا ذکر احادیث میں صرف اتنا ہے۔ قرآن مجید میں تو ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار بنائی، کہ پوری دنیا پر حکومت کی، لیکن ایک علاقے میں گئے تو لوگوں نے شکایت کی کہ یہ ایسی قومیں ہیں جو روزانہ ہمیں تنگ کرتی ہیں، تو ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ بنا دو۔ تو ذوالقرنین نے پوری قوم کو کہا کہ میرے ساتھ مل کر چلو تم لوہا جمع کرو، تانبا جمع کرو، تو 2 پہاڑوں کے درمیان دیوار دے دی، آگ سے ان کو پگھلا کر مضبوط دیوار دے دی زمین سے اوپر تک۔ 16ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ذکر ہے یاجوج ماجوج دیوار کی دوسری جانب بند کر دیے۔ اب وہ دوسری جانب رہتے ہیں، وہ دیوار ہے کہاں رہتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، اور قرب قیامت جب اللہ چاہے گا تو پھر اس وقت وہ دیوار ٹوٹے گی تو وہ پوری زمین میں فساد مچا کر پھر ان کا ایسے خاتمہ ہوگا۔ اور یاجوج ماجوج ٹوٹل احادیث میں موجود ہے کہ سارے کے سارے وہ جہنم میں جائیں گے،
ایک حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ جہنمیوں کو الگ کر، تو وہ پوچھیں گے یا اللہ کتنے؟ تو اللہ کی جانب سے حکم ہوگا کہ 1000 میں سے 999۔ تو صحابہ بہت گھبرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور جنت میں جانے والا ایک بندہ تم میں سے ہوگا، یعنی کثیر تعداد میں یاجوج ماجوج کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر آخرت کی فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔